خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سویڈن کی حکومت نے 1 اپریل سے جو ایک نیا قانون یہاں پہ نافذ کیا ہے، جس میں جو لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا ٹریک چینج کرتے ہیں، سپور بتے جس کو کہتے ہیں، اور وہ بجائے اپنی اپلیکیشن اسائلم یا کسی اور قانون کے تحت وہ یہاں پہ ورک پرمٹ لے کے کام کرتے تھے، اب اس سلسلے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے جو منفی اثرات سویڈن پہ مرتب ہو رہے ہیں، خصوصاً صحت کے شعبے پہ جو مرتب ہو رہے ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور سویڈن کی جو ہیلتھ ایسوسی ایشن ہے اس کی رائے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ولاگز بنائے ہیں، اور حکومت نے اس قانون کو بڑی جلدی جو ہے وہ نافذ کیا ہے، جس کے تحت جو لوگ یہاں پہ آئے تھے، اگر انہوں نے اسائلم لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے دی اور انہوں نے کہا جی ہم ٹریک چینج کرتے ہیں، ہمیں ورک پرمٹ دیا جائے، ہم کام کریں گے، اور بہت سے لوگ جو ہے یہاں پہ کام کر رہے تھے، ٹیکس پے کر رہے تھے، اچھے سٹیزن کے طور پہ رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اب تو نہ ان کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ ہوں گے اور نہ ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح سے یہاں پہ کام کرتے رہیں، جس پہ لوگوں میں بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور یہ ان کی تشویش بالکل بجا ہے۔ اور اس میں دوسری طرف سویڈن کو بھی متاثر ہو رہا ہے، بہت سے لوگ بڑے اہم شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً ہیلتھ کے شعبے میں بہت سے لوگ کام کر رہے تھے، جنہوں نے انڈر نرسز اور دوسرے انہوں نے یہاں پہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر کے وہ لیبز میں کام کر رہے تھے، یا اس کے علاوہ وہ مختلف ہاسپٹلز میں، مختلف شعبہ جات میں، بڑے اہم شعبوں میں جیسے ریڈیالوجی، ایکس ریز کا شعبہ ہے، یا جو ہے وہ خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے جو شعبہ جات ہیں ان میں وہ کام کر رہے تھے، ان سے جو ہے وہ بہت متاثر ہوں گے، کیونکہ سویڈن میں آلریڈی جو ہے وہ ہیلتھ کے شعبے کے ٹرینڈ لوگوں کی کمی ہے، خصوصاً نرسز کی کمی ہے، اور چونکہ ان سب کے لیے سویڈش لینگویج چاہیے۔ اب یہ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے تھے، انہوں نے لینگویج بھی سیکھی، انہوں نے کورسز بھی کیے، یہ ٹرینڈ لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے، اگر یہ لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پہ نئے لوگ لانا خاصا مشکل ہوگا۔ اور دوسرا، یہاں پہ جو دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ لینگویج کی وجہ سے فوری طور پہ کام کر نہیں پاتے، تو یہی مثال یہاں پہ ایک صحت کے شعبے میں کام کرنے والے حامد کی ہے۔ انہوں نے 6 سال سے یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کووڈ کے دنوں میں بھی کام کیا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے بھی کام کیا، بلکہ اس دوران انہیں کووڈ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی میں نے کام کیا اور میں نے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی، میں نے سویڈش لینگویج سیکھی، اب میں صحت کے شعبے میں بہت اہم کام کر رہا ہوں، لیکن اب میری اپلیکیشن جب اگر ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو مجھے سویڈن سے جانا ہوگا، جس کا مجھے بھی تو نقصان ہے، لیکن سویڈن کے ہیلتھ سسٹم کو، سویڈن کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہے۔ اور اس حوالے سے جو یہاں پہ سویڈش ایسوسی ایشن آف ہیلتھ پروفیشنلز ہے، وارڈ فربندت، انہوں نے بھی جو ہے حکومت سے کہا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے جو ٹرینڈ لوگ ہیں جو خصوصاً صحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کی کمی واقع ہو جائے گی، اور وہ لوگ اگر اس جابز کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہمیں نئے لوگ تلاش کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ سویڈن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو پالیسیز بنانے والے لوگ ہیں شاید ان کی نظر میں یہ چیزیں اہم نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے یہ جو ان لوگوں کے تحفظات تھے، جو صورتحال تھی، وہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ بھی اپنی رائے لکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی بہت سے ولاگز میں کہا ہے کہ یہ جو ٹریک چینج کی پالیسی کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی فیملیز متاثر ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حکومت کو یہی چاہیے کہ جو بھی قانون نیا بنتا ہے اس نئے قانون کو نئے آنے والے لوگوں پہ لاگو ہونا چاہیے، اس قانون کو جو پہلے سے لوگ ہیں ان پہ نافذ نہیں ہونا چاہیے، اور تقریباً پوری دنیا میں یہی اصول ہے، سویڈن میں بھی یہی تھا، لیکن اب حکومت جو ہے وہ پرانی اپلیکیشن ان لوگوں پہ بھی نافذ کرتے جا رہی ہے، جس سے لوگوں کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔